بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ آقا مکی و مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے گڑھے میں ہوگا اور اونچی آواز سے یا حنان یا منان پکار رہا ہوگا۔ اس کی آواز بلند ہوگی یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سنیں گے تو تعجب سے کہیں گے، العجب العجب، یعنی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ پاک، میں نے ایک آواز سنی، کوئی شخص جہنم کے گہرے گڑھے میں ہے اور یا حنان یا من کہہ کر پکار رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل، مالک یعنی دروغہ جہنم کے پاس جاؤ، انہیں کہو وہ بندہ جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے، اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دستک دیں گے، حضرت مالک علیہ السلام باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک علیہ السلام ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ اس یا حنان یا منان پکارنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان پکارنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا، دروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام نے معذرت کر لی ہے، جہنم نے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں، فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جہنم کے دروازے پر جائیں گے، حضرت مالک علیہ السلام کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک علیہ السلام اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا، تجھے برائی سے نہیں منع کیا تھا؟ وہ بندہ ان تمام باتوں کا اقرار کرے گا، یعنی کہے گا، ہاں یا اللہ پاک، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟
بندہ عرض کرے گا یا اللہ پاک، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، اس کے باوجود میری امید نہ ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا، تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ پاک اب مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔